اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ اور جب ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے کہ نہیں بندگی کرو گے سوائے اللہ کی، اور والدین سے حسن سلوک کرو گے، اور قریبیوں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور لوگوں سے بھلی بات کہو گے، اور نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے، پھر تم پھر گئے سوائے تم میں سے چند ایک کے، اور تم اعراض کرنے والے ہو۔ محترم احباب، بنی اسرائیل کے حالات کی مختلف انواع کا بیان جاری ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے حالات کی 5 انواع کا تذکرہ آئے گا۔ پہلی نوع میں بنی اسرائیل کے اوپر ہونے والے 8 انعامات کا تذکرہ ہوا، اور اس کے ضمن میں 2 سزاؤں کا بھی تذکرہ آ گیا۔ اس کے بعد دوسری نوع میں قدیم یہود، اسلاف یہود، ان کی 4 حکم عدولیوں کا تذکرہ ہوا، اور پھر اس دوسرے نوع کے تتمہ میں یہود کے 5 گروہوں یا 5 طبقات کا بھی تذکرہ آیا۔ اس کے بعد اب اس مقام سے کہ جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، یہاں سے بنی اسرائیل کے حالات کی تیسری نوع کا آغاز ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کے حالات کی یہ جو تیسری نوع ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودیوں کی 2 حکم عدولیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ دونوں حکم عدولیاں وہ ان سے لیے گئے 2 عہدوں سے متعلق ہیں۔ پہلی حکم عدولی کا تذکرہ اسی آیت مبارکہ میں ہے کہ جو ابتدا میں تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے میثاق لیا، عہد لیا بنی اسرائیل سے،
کن باتوں کا عہد لیا؟ پہلی بات یہ کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ بندگی صرف اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کرنی۔ یہ وہ مرکزی نقطہ ہے کہ جو سارے انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کا بنیادی اور مرکزی نقطہ ہے، کہ سارے نبی اپنی اقوام کو یہی سمجھاتے گئے کہ لوگوں شرک نہیں کرنا، بندگی صرف اللہ کی کرنی ہے۔ الوہیت کے شان کے لائق جتنی صفات ہیں وہ ساری اللہ ہی کی ماننی ہے۔ ہر وہ چیز کہ جو عبادت کہلائی جانے کی مستحق ہے تو وہ اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ تو سارے انبیاء کرام علیہم السلام یہی دعوت دیتے آئے۔ بندگی اللہ ہی کی کرنی ہے۔ اور بندگی کیا ہے؟ اس حوالہ سے میں یہ عرض کیا کرتا ہوں، علامہ ابن قیم جوزی رحمہ اللہ، انہوں نے جو عبادت کی ایک تفسیر کی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے الفاظ میں اس کا ذکر یوں کیا کرتا ہوں کہ کسی ہستی کے متعلق دو عقیدے بنا لیے جائیں۔ ایک یہ کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ دو عقیدے بنا کے اس ہستی کو راضی کرنے کے لیے کچھ بھی کیا جائے تو یہ اس ہستی کی عبادت ہو جائے گی۔ تو یہ دو عقیدے صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے بنائے جائیں اور اللہ کو راضی کیا جائے تو یہ اللہ کی بندگی ہو جائے گی، یہ اللہ کی عبادت ہو جائے گی۔ اور اگر یہی دو عقائد کسی نبی کے لیے بنا لیے، کسی ولی کے لیے بنا لیے، اور پھر اس کو راضی کرنے کی کوشش کی گئی ان دو اعتقادات کے ساتھ، تو یہ اس نبی اور ولی کی بندگی ہو جائے گی اور یہ اللہ کی عبادت میں شرک ہو جائے گا۔ تو بہرحال سارے انبیاء کرام علیہم السلام وہ یہی دعوت دیتے گئے کہ لوگوں شرک نہیں کرنا، بندگی صرف اللہ کی کرنی ہے۔ تو بنی اسرائیل سے بھی جو سب سے پہلی چیز کہ جس کا عہد لیا گیا وہ یہی لیا گیا تھا کہ تم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ لیکن بنی اسرائیل نے اس عہد کی پوری طرح پاسداری نہیں کی، ان کے اندر شرک کا آغاز ہو گیا۔ بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ سیدنا عزیر علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو اللہ رب العزت کا بیٹا قرار دینے لگ گیا۔ تو ظاہر بات ہے کہ اللہ رب العزت کا بیٹا جس کو قرار دیا گیا تو یہ اللہ رب العزت کے ساتھ شریک بنانے کا ایک انداز ہے۔ اگر اللہ کی بندگی ہے تو جو اللہ کے کسی بیٹے کا قائل ہوگا تو وہ اس کی بھی بندگی کرے گا، کہ اللہ کی بندگی کرنی چاہیے تو اللہ کے بیٹے کی بھی بندگی کرنی چاہیے۔ تو یہود کے اندر اس شرک کا آغاز ہو گیا۔ ان کا ایک گروہ، ایک طبقہ وہ اس شرک کے اندر گرفتار ہو گیا۔ حتیٰ کہ دور حاضر تک بھی کچھ یہود ایسے ہیں کہ جو حضرت عزیر علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی یہودی ایسا نہیں دیکھا
کہ جو حضرت عزیر علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو اللہ کا بیٹا کہتا ہو، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مدینہ کے اندر بہت سارے یہود موجود تھے۔ بنو قینقاع یہود کا قبیلہ موجود تھا، بنو قریظہ یہود کا قبیلہ موجود تھا، بنو نذیر یہود کا قبیلہ موجود تھا، اور مدینہ کے اندر قرآن حکیم کی تلاوت بھی کی جا رہی تھی، اور مدینہ کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ آیات بھی پڑھ رہے تھے کہ جن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہودی یہ کہنے لگ گئے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، قالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ تو یہ آیات صحابہ کرام مدینہ کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ یہودیوں کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ مسلمان یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ قرآن کے اندر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ یہودی اللہ کے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو اگر یہودی یہ نہیں کہتے تھے، اگر یہود کا کوئی طبقہ اس کا قائل نہیں تھا، تو اس وقت پھر اس کے خلاف ایک پرزور آواز اٹھ جاتی نا۔ یہود اسلام کے سنگین دشمن ثابت ہوئے تو وہ اپنی دشمنی میں اس نقطے کو بھی سامنے رکھتے نا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تمہاری کتاب تو جھوٹ کہہ رہی ہے، ہمارے اندر تو کوئی ایسے لوگ ہے ہی کوئی نہیں کہ جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہوں، اور تمہاری جو کتاب ہے وہ تو کہہ رہی ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ تو قرآن حکیم یہ بات کہہ رہا ہے، صحابہ کرام اس کی تلاوت کر رہے ہیں، کسی یہودی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی کہ ہمارا تو یہ نظریہ کوئی نہیں، تو تم کیسے یہ کہتے ہو؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہود کا یہ نظریہ اس وقت تو خاص طور پر بڑا معروف تھا، عام تھا، اس لیے یہود کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ اس کو چھپا سکیں اور وہ یہ کہیں کہ تمہاری کتاب معاذ اللہ جھوٹ کہتی ہے۔ دور حاضر کے یہود جو ہیں ان میں صرف ایک طبقہ جس کو عزیریہ کہا جاتا ہے، صرف وہ اس کا قائل ہے، اور اس کے صرف بہت محدود افراد ہیں دنیا میں۔ لیکن بہرحال قرآن حکیم نے جو چیز بیان کی اس کو اس دور کے یہود نے بھی تسلیم کیا تھا، تو دور حاضر تک بھی یہود کا کوئی نہ کوئی طبقہ ایسا بہرحال موجود ہے کہ جو اس شرک کے اندر مبتلا ہے۔ اس کے علاوہ رحمت کائنات سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ ذکر بھی فرمایا کہ یہود نے اپنے احبار اور رہبان کو خدا بنا لیا۔ اب اس پر سوال ہو گیا کہ انہوں نے کیسے خدا بنا لیا یہود اور نصارہ نے؟ تو اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کے علاوہ کے لیے حلال و حرام کے اختیارات جو ہے وہ بنانے لگ جاتے، حالانکہ حلال کرنا کسی چیز کو یا حرام کرنا یہ صرف اللہ کا کام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ تو اس کے اندر وہ اپنے پیروں کو، اپنے ولیوں کو شریک بنانے لگ گئے کہ جس کو ہمارے پیر اور ولی حلال قرار دیں وہ حلال ہے، جس کو وہ حرام قرار دیں وہ حرام ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے اللہ کے سوا ارباب بنا لیے، رب بنا لیے، خدا بنا لیے۔ پھر یہود و نصارہ کی قبر پرستی، تو یہ بھی ان کے اندر شرک کا ایک ذریعہ تھی۔ تو کئی لحاظ سے یہود کے اندر بھی شرک جو ہے وہ شروع ہو چکا۔ تو اللہ رب العزت نے جو ان سے عہد لیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، وہ اس کے اوپر پوری طرح قائم نہیں رہے۔ دوسری چیز اللہ رب العزت نے فرمائی کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین سے حسن سلوک کرنا ہے۔ پہلی چیز جو ہے یہ حقوق اللہ میں سے ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں بنانا، یہ حقوق اللہ میں سے بھی ہے اور یہ عبادت بھی ہے، ایمانیات میں سے بھی ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ حقوق العباد میں سے ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔
قرآن و حدیث کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید آئی ہے۔ یہود کو بھی یہ خاص طور پر تاکید کی گئی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، لیکن یہود اس کے اندر بھی جو ہے وہ کاربند نہ رہے اس پر بھی، اور وہ اس حوالے سے بھی خرابیاں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق میرے اوپر کس کا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا ذکر کیا۔ صحابی نے دوسری دفعہ پوچھا کہ ماں کے بعد کس کا حق ہے؟ پھر فرمایا کہ ماں کا۔ تیسری دفعہ سوال ہوا کہ پھر کس کا حق ہے؟ پھر فرمایا کہ ماں کا۔ جب چوتھی دفعہ سوال ہوا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا فرمایا۔ تو اس سے ماں کے حق کی بڑی جو ہے وہ اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ تو اور تیرا مال وہ اپنے باپ کا ہے، تو باپ کی حیثیت بھی بڑی سامنے آتی ہے۔ اگرچہ خدمت کے لحاظ سے ماں کا درجہ جو ہے وہ زیادہ ہے، اسی لیے رحمت کائنات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ جو ہے وہ ماں کا ذکر کرنے کے بعد چوتھی دفعہ باپ کا کہا تھا۔ تو خدمت کے لحاظ سے ماں جو ہے وہ زیادہ آگے ہے، وہ خدمت کی زیادہ مستحق ہے، لیکن دوسری طرف اطاعت کے لحاظ سے باپ زیادہ مستحق ہے۔ والدین کی اطاعت بھی کرنی ہے نا، تو اطاعت جو ہے اس میں والد زیادہ آگے ہے، کیونکہ وہ خاندان کا سربراہ ہے، اور سربراہ جو ہے وہ اس کے زیادہ لائق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ خدمت ماں کی زیادہ ہے کیونکہ وہ ایک کمزور ہستی ہے، اور جو زیادہ کمزور ہے اس کو زیادہ ضرورت ہے خدمت کی۔ تو بہرحال شریعت اسلامیہ نے یہ ایک بیلنس رکھا ہے کہ خدمت کے معاملہ میں ماں کو آگے کر دیا گیا، اور اطاعت کے معاملہ میں باپ کا درجہ جو ہے وہ زیادہ رکھ دیا گیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہود سے یہ بھی عہد لیا گیا کہ والدین سے حسن سلوک کرنا ہے، وذی القربیٰ اور قریبیوں سے بھی، والیتامیٰ اور یتیموں سے بھی، والمساکین اور مسکینوں سے بھی۔ والدین کے بعد حقوق العباد میں دیگر افراد کی بجائے جو قریبی ہیں ان کا حق زیادہ رکھا گیا۔ پھر قریبی جو ہیں عزیز و اقارب، ان کے اندر کچھ محرم رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں اور کچھ غیر محرم رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں۔ جو محرم رشتہ دار ہیں وہ زیادہ قریبی ہوتے ہیں، تو پھر ان کا درجہ جو ہے وہ زیادہ قریبی ہو جائے گا، ان کا حق بھی زیادہ ہو جائے گا۔ جو غیر محرم رشتہ دار ہیں ان کا ان محرم رشتہ داروں کی بجائے نسبت ذرا حق کم ہوگا درجہ کم ہونے کی وجہ سے، لیکن باقی عام لوگوں سے بہرحال قرابت کی وجہ سے ان کا درجہ جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ تو قرآن حکیم نے جو ہے ایک ترتیب ذکر کی ہے کہ سب سے پہلے والدین جو ہیں وہ سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق ہیں، اور اس کے بعد جو بھی قریبی ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، تو وہ باقی افراد کی نسبت زیادہ حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا، قرآن و حدیث کے اندر اس کی بھی بڑی ترغیب آئی ہے۔ بنی اسرائیل کو بھی اس کی ترغیب دی گئی کہ قریبیوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ حسن سلوک کرو، اور قرآن و حدیث کے اندر امت مسلمہ کو بھی بڑی ترغیب دی گئی ہے۔ ایک صحابی نے رحمت کائنات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر لیا کہ اگر میں کسی سے حسن سلوک کرتا ہوں، وہ آگے سے وہ جو ہے وہ غلط پیش آتا ہے، وہ حسن سلوک نہیں کرتا، تو کیا پھر بھی میں حسن سلوک ہی کرتا رہوں؟ وہ میرے ساتھ غلط روش رکھتا ہے، غلط انداز اپناتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، تو کیا پھر بھی میں حسن سلوک کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی تو ہے ہی یہ کہ وہ تمہیں جو ہے غلط سلوک بھی کر رہے تو تم پھر بھی جو ہے اس سے حسن سلوک سے ہی پیش آؤ۔ اگر وہ بھی حسن سلوک سے پہلے پیش آ رہا ہے
اور اس کے جواب میں تم بھی حسن سلوک اختیار کرتے ہو تو یہ تو صرف عدلہ بدلہ ہو جائے گا نا۔ صلہ رحمی تو اصل میں اسی کا نام ہے کہ دوسرا بے شک زیادتیاں بھی کر رہا ہو، ظلم بھی کر رہا ہو، تو پھر بھی بندہ کہے کہ بھئی تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے لیکن میں نے اپنی روش تو ٹھیک رکھنی ہے، میں تو اچھے انداز میں ہی رہوں گا۔ اللہ رب العزت ایسے افراد جو ہیں ان کے مقابل والوں کے بھی پھر دل نرم کر دیا کرتے ہیں۔ جب مقابل جو ہے وہ مسلسل زیادتیاں کر رہا ہو اور یہ جو ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے صلہ رحمی اختیار کرے تو پھر آہستہ آہستہ مقابل کے دل میں بھی نرمی پیدا ہو جاتی ہے اور معاشرہ جو ہے وہ اصلاح کی طرف آ جاتا ہے۔ وَالْيَتَامَى، بنی اسرائیل کو یہ بھی تاکید کی گئی، ان سے یہ بھی عہد لیا گیا کہ یتیموں کا بھی خیال رکھنا ہے، یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک ہونا ہے۔ یتیموں میں پھر کچھ وہ ہوں گے کہ جو عزیز رشتہ دار ہوں گے اور وہ یتیم ہوں گے، تو وہ ذی القربا بھی ہوگے اور یتامہ بھی ہوگے، تو ان کا چونکہ دوہرا درجہ ہو جائے گا، ذی القربا کے ہونے کی وجہ سے بھی وہ مستحق ہیں اور یتامہ ہونے کی وجہ سے بھی وہ مستحق ہیں، تو اس لیے ان کے ساتھ تعلق اور زیادہ جو ہے وہ گہرا ہوگا۔ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک میں جو قرابت والے یتیم ہیں ان کا درجہ زیادہ ہوگا، ان کے ساتھ حسن سلوک کی زیادہ تاکید بنے گی۔ جو زیادہ قریبی یتیم ہیں جو کہ خود ہماری اپنی کفالت میں آ جاتے ہیں، مثال کے طور پر کسی کا بھائی فوت ہو گیا، اب بھائی کی اولاد ہے، یتیم ہے اور چھوٹے بچے ہیں، وہ خود وہ اپنی گزر اوقات نہیں کر سکتے، ان کے سارے معاملات کی نگرانی اس دوسرے بھائی نے کرنی ہے، اپنے بھتیجوں کی، اپنی بھتیجیوں کی، تو ایسی جو صورتحال ہے تو اس میں تو یتیموں کا مال بھی اپنے مال کے ساتھ ملا کے تو اس کے مال کی بھی نگرانی کرنا اور اس کو بھی کاروبار وغیرہ میں لگانا، یہ سارا کچھ بھی جو ہے وہ اس کے تحت ذمہ داری میں آ جاتا ہے کہ تم ان کے ساتھ جو ہے وہ توجہ اس طرح کرو کہ ان کے مال وغیرہ کا بھی خیال کرو اور ان کا بھی خیال کرو۔ اور کئی جو ہیں جو دور کے تعلق والے ہیں لیکن ہیں وہ بھی یتیم، قرابت دار ہیں، تو ان کا خیال کیا کرو، ان کے حالات کی خبر رکھا کرو، پتہ رکھا کرو، ان میں کوئی مستحق ہے تو اس کی اعانت کیا کرو، مدد کیا کرو۔ اور قرابت داروں کے علاوہ بھی کوئی مسکین ہے، یتیم ہے، اس کی بھی مدد کیا کرو۔ والمساکین، اور مسکینوں سے بھی حسن سلوک کرنا ہے، ان کی بھی اعانت اور مدد کرنی ہے۔ ایک ہوتا ہے فقیر اور ایک ہوتا ہے مسکین۔ عام طور پر فقراء جو ہے نا تو وہ سامنے آ کے مانگ بھی لیتے ہیں اور سوال کر لیتے ہیں، لیکن مساکین جو ہیں تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اگرچہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کوئی تھوڑا بہت مال ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن وہ ان کی گزر اوقات کے لیے ناکافی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے کسی سے سوال بھی نہیں کرتے، چھپے رہتے ہیں، تو ان کو زیادہ جو ہے وہ توجہ کی ضرورت ہے۔ جو فقیر ہے وہ تو ادھر ادھر سے مانگ کے بھی گزارا کر لے گا، یہ مسکین جو ہے یہ اپنے حالات کے اوپر صبر کر کے سکون سے ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو زیادہ جو ہے وہ پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ تو مساکین کا بھی خاص طور پر خیال کرنے کا حکم ہوا یہود کو بھی اور امت مسلمہ کو بھی جو ہے یہ حکم دیا گیا ہے کہ مسکینوں کا بھی خاص طور پر خیال کرا کرو۔ قرآن حکیم کے اندر ایک واقعہ ذکر ہوتا ہے سورہ کہف کے اندر، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات اور حضرت خضر علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا ایک واقعہ ہے کہ جس کے اندر حضرت خضر علیہ الصلاۃ و تسلیمات وہ ایک دیوار کی تعمیر کرتے ہیں۔ قرآن حکیم اس بات کا تذکرہ کرتا ہے کہ انہوں نے ایک دیوار کی تعمیر کی تھی، اور بعد میں پھر جس وقت حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے سامنے اپنے معاملات کی اطلاع دی حضرت خضر علیہ الصلاۃ و تسلیمات نے کہ یہ میں نے کیوں کیا ہے، تو ان میں جو دیوار کی تعمیر والا معاملہ ہے تو اس میں حضرت خضر علیہ الصلاۃ و تسلیمات نے یہی بات بتلائی کہ وہ مسکینوں کی دیوار تھی۔ تو اللہ کے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات، اور حضرت خضر علیہ الصلاۃ و تسلیمات
اگرچہ ان کی نبوت کے اندر کچھ اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن غالب رائے یہی ہے کہ یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ اللہ کا نبی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات، ان کی نبوت تو متفقہ ہے نا، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، تو نبی کسی دوسرے نبی کی پیروی کرے تو یہ تو درست ہے، لیکن نبی جو ہے وہ کسی ولی کی پیروی کرے تو پھر تو ولایت کا درجہ جو ہے وہ نبوت سے بھی بڑھ جائے گا، حالانکہ نبوت کا درجہ زیادہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نبی ہیں، جب وہ پیروی کر رہے ہیں حضرت خضر علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی کئی معاملات کے اندر، تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والتسلیمات اللہ کے نبی ہیں۔ ایک اور دلیل یہ بھی بنتی ہے کہ یہ جو 3 معاملات قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ذکر کیے ہیں حضرت خضر علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے، ان کے اندر ایک معاملہ، ایک واقعہ ایک بچے کے قتل کا بھی ہے۔ اگر حضرت خضر علیہ الصلاۃ والتسلیمات انہوں نے بچے کو قتل کیا بحیثیت ولی، تو بحیثیت ولی جو قتل کیا ہو تو اس کی بنیاد تو پھر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ الہام ہو سکتی ہے نا، ولی کے اوپر وحی تو نہیں نہ آتی، اور الہام ظنی چیز ہوتی ہے، اور ظنی چیز کے اوپر جو ہے وہ قتل جیسا جرم کر دینا یہ جائز نہیں ہو سکتا۔ نبی جو کام کرتا ہے تو وہ وحی کی روشنی میں کرتا ہے، تو حضرت خضر علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو نبی مانا جائے تو نبی نے اپنی وحی کی روشنی میں جو ہے یہ اقدام کیا تو یہ تو درست ہے، کیونکہ وحی ایک قطعی چیز ہے، لیکن جو الہام ہے وہ تو ایک ظنی چیز ہے، تو ایک ظنی چیز کے اوپر بنیاد رکھتے ہوئے قتل جیسا اقدام کرنا یہ جائز نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال اسی طرح اور بھی دلائل موجود ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والتسلیمات بھی اللہ کے نبی ہیں، تو غالب رائے یہی ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والتسلیمات بھی اللہ کے نبی ہیں۔ اب یہاں پر اللہ کے 2 نبی ہیں اور اللہ رب العزت ان سے یتیموں کی خدمت کا کام لے رہے ہیں، مسکینوں کی خدمت کا کام لے رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اچھا دیوار کی تعمیر نہیں، وہ جو کشتی کا جو ہے وہ معاملہ تھا، تو وہ کشتی کے متعلق قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ کشتی جو ہے وہ مسکینوں کی تھی، تو وہ کشتی کے معاملے میں قرآن حکیم نے ذکر کیا کہ یہ مسکینوں کی کشتی تھی کہ جس کی جو ہے وہ تختہ توڑا تھا اور اس کے ذریعے اس کو بچایا تھا کہ آگے ایک حکمران جو ہے وہ صحیح کشتیوں کو غصب کر لیتا تھا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے وہ مسکینوں کی جو ہے وہ معاونت کروائی ہے نبیوں کے ذریعے بھی، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسکین کے ساتھ حسن سلوک اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے بات کرو تو وہ بھی اچھی کرو، بات بھی بھلی کرو، اچھی بات کرنی چاہیے، اچھا لہجہ اختیار کرنا چاہیے، مسئلہ سمجھانا ہے تو وہ بھی اچھے انداز میں سمجھانا چاہیے۔ میرے دادا محترم حضرت قاضی نور محمد نور اللہ مرکزہ، اللہ رب العزت ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اس علاقہ کے اندر الحمدللہ ان کی خدمات جو ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ وہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ مسئلہ لوگوں کے اوپر مارنا نہیں، مسئلہ لوگوں کو سمجھانا ہے، تو مسئلہ سمجھانے کے اندر بھی جو ہے وہ اچھا انداز ہونا چاہیے، بلا وجہ کی فتویٰ بازی، کفر کے فتوے وغیرہ لگانا تو یہ چیز درست نہیں ہے، مسئلہ سمجھانے کے اندر بھی اچھا انداز ہونا چاہیے۔ اللہ اللہ، تو بہرحال اللہ فرماتے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تو اچھے انداز سے بھلی بات ہونی چاہیے، لیکن بہرحال بھلی بات کے اندر بھی یہ نہیں کہ کوئی مداہنت سے کام لیا جائے، مسئلے کے اندر کوئی لچک پیدا کر لی جائے کہ چلو جی کچھ دو اور کچھ لو کا اصول اپنا لیا جائے، نہیں، مسئلہ ہونا دو ٹوک ہی ہے، مسئلے کے اندر لچک نہیں پیدا کرنی، صرف اس کا انداز بیان جو ہے وہ نرم ہو سکتا ہے، لیکن مسئلے کے اندر کوئی تبدیلی کر دینا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔
کسی کو ترغیب دینے کے لیے بھی مسئلے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، مسئلے کے اندر کوئی لچک نہیں پیدا کی جا سکتی، صرف مسئلے کو بیان کرنے کا انداز جو ہے وہ نرم ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات اور حضرت ہارون علیہ الصلاۃ و تسلیمات، ان دونوں کو بھیجا گیا، اللہ رب العزت نے فرعون کی طرف دونوں کو بھیجا تھا۔ فرعون جیسا بڑا بدبخت ہے اس کے مقابلہ میں بھیجا جا رہا ہے، اور پھر اللہ رب العزت ان دونوں کو یہ تاکید کر کے بھیج رہے ہیں کہ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ فرعون کے ساتھ جو ہے وہ نرم بات کرنی ہے، حالانکہ وہ ایک بہت بڑا بدبخت ہے تو اس کے ساتھ بھی مسئلہ کی بات کرنی ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نرم بات کرنی ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسئلے کے حوالہ سے بہرحال نرم جو ہے وہ بات ہونی چاہیے، لیکن لچک بہرحال اس میں نہیں ہونی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات، حضرت ہارون علیہ الصلاۃ و تسلیمات، وہ جو ہے مسئلہ بیان کرتے ہیں تو وہ لچک جو ہے اس مسئلے کے اندر بہرحال کوئی بیان نہیں کرتے۔ اللہ اللہ، وہ جو پچھلا واقعہ میں نے ذکر کیا 16ویں سپارے کی پہلے ہی صفحے میں سورہ کہف کی آیت نمبر 79 کے اندر ہے کہ اما السفینۃ فکانت لمساکین، وہ کشتی جو ہے وہ مسکینوں کی تھی۔ تو بہرحال وہ کشتی والا معاملہ جو ہے تو وہ قرآن حکیم نے اس کا ذکر کیا کہ وہ مسکینوں کی کشتی تھی۔ دیوار کے متعلق اللہ رب العزت آیت نمبر 82 میں فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، تو یتیم کی اہمیت جو ہے وہ بھی سامنے آتی ہے یہاں پر کہ یتیموں کی بھی خدمت لی اللہ رب العزت نے، جو ہے وہ ان دونوں نبیوں سے، اور مسکینوں کی بھی خبر لی ہے۔ تو قرآن حکیم نے یتیموں اور مسکینوں دونوں سے جو ہے حسن سلوک کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنی ہے، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کی جو تفصیل شریعت محمدیہ میں ہے، شریعت موسوی کے اندر یہ تفصیل تو نہیں تھی، لیکن بہرحال جو بھی اللہ کی عبادت کا انداز تھا، جو بھی نماز کا انداز تھا، تو اس کی تاکید ان کے لیے بھی تھی، اور امت محمدیہ کو بھی اپنی نماز کی تلقین بہت زیادہ ہے۔ جتنی اعمال کے اندر نماز کی تاکید کی گئی ہے حقوق اللہ میں، اتنی تاکید قرآن حکیم کے اندر اور کسی چیز کی نہیں کی گئی۔ تو نماز جو ہے وہ انتہائی اہمیت والی چیز ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں یہ تصور بھی نہیں تھا کہ ہو تو ایمان والا اور وہ نماز چھوڑ دے، یہ تو تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ ایمان اور کفر کی اس کو تو پہچان جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا کہ جو نماز پڑھتا ہے تو وہ ایمان والا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا تو وہ کفر والا ہے، یہ پہچان سمجھی جاتی تھی۔ لیکن افسوس کے دور حاضر میں امت مسلمہ جو ہے وہ نمازوں سے بڑی دور ہو گئی۔ اتنی بڑی بڑی آبادی جو ہے اس کے اندر نمازی جو ہیں وہ انتہائی تھوڑی تعداد میں نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری قوم کو ہدایت عطا فرمائے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ کا بھی جو بھی انداز شریعت موسوی میں تھا تو بہرحال اس کی تاکید ان کو کی گئی، امت محمدیہ کو بھی زکوٰۃ کی تاکید کی گئی، اور قرآن حکیم کے اندر کئی سارے مقامات ایسے ہیں کہ جن میں نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کی جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس طرح نماز کی ایک بڑی اہمیت ہے اسی طرح زکوٰۃ کی بھی ایک بہت بڑی اہمیت ہے۔ تو آیت مبارکہ کے اندر جو چیزیں ذکر ہوئیں کہ جن کا بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا، ان میں سب سے پہلی چیز یہ کہ بندگی اللہ ہی کی کرنی ہے، یہ چیز تھی ایمانیات کے حوالہ سے۔ ایمانیات کا تذکرہ کرنے کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہ سارے جو ہیں یہ حقوق العباد سے متعلق ہیں، اور حقوق العباد کے بعد وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہ حقوق اللہ سے متعلق ہیں۔ تو سب سے پہلے ایمانیات کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد حقوق العباد کا تذکرہ ہوا، اور حقوق العباد کے بعد جو ہے وہ حقوق اللہ کا تذکرہ ہوا۔ قیامت والے دن اہمیت کے لحاظ سے، معافی ہوئے یا نہ ہوئے اس کے لحاظ سے یہی ترتیب ہے
کہ سب سے پہلے تو ایمانیات کے متعلق سوال ہونے، اگر ایمانیات کے معاملہ میں کامیابی ہو گئی تو پھر حقوق العباد اور حقوق اللہ کی طرف معاملہ چلنا ہے۔ اگر معاملہ ایمانیات میں ہی خراب ہو گیا، صحیح عقیدہ ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر تو آگے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جو ہے وہ اس کے اوپر میزان بھی جو ہے وہ ملتا ہے کہ نہیں قائم ہوگی، کیونکہ ان کے اعمال جو ہیں ان کا وزن ہی کوئی نہیں کہ جو عقائد جن کے غلط ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ایمانیات کے متعلق سوال ہے، یہاں سے کامیابی ہو جائے تو پھر جو ہے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی طرف معاملہ جائے گا۔ ان میں پھر حقوق العباد جو ہیں تو ان کے معاملہ میں سختی نظر آتی ہے قیامت والے دن، کہ حقوق العباد کی معافی جو ہے وہ بدلہ دلوا کے جو ہے وہ ہوگی، کہ جس نے کسی کا کوئی حق غصب کیا ہے اس کی نیکیاں اس کو دے کر تو اس کا حق جو ہے وہ پورا کیا جائے گا، اور حتیٰ کہ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اس کا حق غصب کرنا پھر بھی باقی رہتا ہے تو مظلوم کے گناہ جو ہیں وہ اس کے ذمہ جو ہے وہ ڈال دیے جائیں گے، اس حد تک بھی جو ہے وہ بدلہ اس کو دلوایا جائے گا۔ تو حقوق اللہ جو ہیں ان میں سے کئی جو ہے وہ اللہ رب العزت خود بھی جو ہے اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے، لیکن حقوق العباد کے اندر پہلے جو ہے وہ بدلہ دلوایا جائے گا، اس لیے ان کا معاملہ جو ہے وہ زیادہ سخت ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر جو ہے 3 دفتر پیش ہونے کا تذکرہ آتا ہے، اور 3 دفتر میں سب سے پہلے ایمانیات کا دفتر کا ذکر آتا ہے، پھر حقوق العباد کا تذکرہ آتا ہے، اور پھر حقوق اللہ کا تذکرہ آتا ہے۔ تو بہرحال یہی ترتیب یہاں پر اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم سے یہ عہد تو لیے گئے، ثم تولیتم، لیکن پھر تم اس کے باوجود پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے بہت تھوڑے۔ تو تھوڑے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے عہد کو پورا کیا، باقی جو ہے بنی اسرائیل تو وہ ان عہد سے جو ہے ان عہدوں سے روگردانی کرنے لگے۔ افسوس یہ ہے کہ امت محمدیہ کے اندر بھی ان عہدوں کے ساتھ روگردانی جو ہے وہ بہت زیادہ جاری ہے۔ اللہ رب العزت امت محمدیہ کو سمجھ عطا فرمائے، اور باقی امم کو بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرمائے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اللہ رب العزت یہاں پر آخری بات اس عہد کے حوالہ سے یہ فرماتے ہیں کہ تمہاری روش جو ہے وہ یہی ہے کہ تم اعراض کرنے والے ہو۔ تمہارا طریقہ، پیچھے بھی کئی چیزیں ذکر ہوئی ہیں نا کہ فلاں حکم ہوا لیکن تم نے حکم کے خلاف ورزی ہی کی، تو تمہاری اجتماعی روش جو ہے وہ تمہارے اسلاف سے بھی یہی چلی آ رہی ہے کہ تم اللہ کے حکموں سے اعراض کرتے ہو، تو اب بھی تمہاری یہی روش ہے کہ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، کہ تم اعراض کرنے والے ہو۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔